صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن لوٹ آئے تو ابھی وقت ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، لیکن اب بھی نہ لوٹے تو بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ لیکن مومن کی فراست بہرحال اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کو جاگنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جاگ جاؤ، کم سوئے، اس نیند سے جس سے آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو پھر ایسی نیند مناسب نہیں۔ جب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، سوئے تھے، چلو سو رہے تھے، لیکن آپ سوئے، لمبی نیند سو رہے اور چلا پتا آگ لگ گئی ہے گھر میں، اب جاگ جاؤ۔ اور توکل میں ایک بات میں اشارہ کر دوں خالی، غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، 10,000 کی فوج، جتنے مسلمان مخالف تھے، جتنے اسلام مخالف تحریکیں، تنظیمیں، افراد، جماعتیں، لوگ جتنے تھے، پورے پل پڑے تھے مدینہ پر چوطرفہ۔ 10,000 کی نفری اگر پورے مدینہ پر چوطرفہ ٹوٹ پڑ دے تو اتنا پورے مدینہ میں اتنے لوگ ہی نہیں تھے۔ فوری ہنگامی میٹنگ بلائی، مجلس شورا کی، مل بیٹھے، مشورہ ہوا۔ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فارس میں جب کوئی مخالفین جب حملہ کرتے تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے، اہل عرب اس حربے سے ناواقف تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا، سارے دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے بھی اتفاق کیا۔ متفقہ فیصلے کے بعد سب کی ڈیوٹی لگ گئی، 40 ہاتھ سب کو کھودنا ہے۔ وقت کا نبی سپہ سالار، اس نے بھی اپنے حصے میں کھودنے کا وقت رکھا تھا، وہ بھی ہتھوڑے مار رہا تھا، وہ بھی پتھر کو اٹھا کر کے باہر پھینک رہا تھا، لمبا قصہ ہے۔ تو توکل کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مناسب اور جائز اسباب اختیار کرنا، یہ توکل کی بنیاد ہے، یہ توکل کی بنیاد ہے۔ بھروسہ اس پر تھا، فتح و شکست اس کے ہاتھ میں، منزل تک پہنچانا یہ ظاہری اسباب پر منحصر ہوتا ہے۔ دوائیں کھاتے ہیں، دوا سبب بنتی ہے شفا کا، شافی ہوا شافی۔